الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، آج کے درس کے اندر میں جو باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک برائی جس کو ہم بدشگونی کہتے ہیں یا نحوست کہتے ہیں، اس سے ہے۔ اس کا حکم شریعت کے اندر کیا ہے اور شریعت کی نگاہ میں یہ کیا حیثیت رکھتی ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے یہی چیز بیان کی جائے گی۔ بدفعلی، بدشگونی اور نحوست یہ قدیم زمانے میں جہالت کے دور میں لوگوں کے یہاں عادت پائی جاتی تھی کہ جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتے یا کہیں جانے کا ارادہ کرتے، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے، تو کسی جانور یا پرندے یا اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر اپنی کامیابی یا ناکامی پر بدفعلی اور بدشگونی لیا کرتے تھے۔ یہ چیز دین اسلام کے اندر توحید کے منافی ہے اور شرک کے قبیل سے ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے اور شریعت کی نگاہ میں یہ کام مذموم ہے، اس لیے کہ شر ہو کہ خیر سب کا خالق اللہ تعالی ہے۔ جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ ہو، کوئی بھی شے کسی بھی شے کو تبدیل نہیں کر سکتی، کسی خیر کو شر میں یا شر کو خیر میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آج کل ہمارے اندر بھی ایسی عادتیں بہت ساری پائی جاتی ہیں۔ مثلا لوگ کبھی کوے کے بولنے کو، کبھی الو کے بولنے کو، کبھی کسی کے صبح صبح نظر آ جانے کو، یا اسی طریقے سے اور کسی کے آنے جانے کو، یہ تمام چیزوں کو نحوست سمجھتے ہیں اور بدشگونی سے لیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ایسی عادتیں یہ ایسی قوموں کی تھیں جو انبیاء اور رسول کے تعلیمات کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ خبردار، ان کی بدشگونی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسول نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب انبیاء اور رسول قوموں کو دعوت دیتے تھے اور ان کو دینی تعلیم دیتے تھے، توحید سمجھاتے تھے، تو وہ لوگ انبیاء اور رسول کے مقابلے میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ تم لوگ بدشگونی ان سے لیا کرتے تھے، ان کو نحوست بھرا سمجھتے تھے اور ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ مانا ہے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے، کوئی چیز ان کے لیے برا یا نیک شگون نہیں رکھتی۔ جانوروں سے بدفعلی اور بدشگونی لینا انبیاء اور رسول کے دشمن مشرکین کی مذموم عادت ہے۔ اہل ایمان اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامت ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں،
بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ کتنا واضح یہ حدیث ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ ہمارے ہاں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان برائیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کوئی بیماری انسان کو جو لگ جاتی ہے تو وہ چھوا چھوت کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس گئے، وہاں گئے، اس کی وجہ سے ہو گئی، ولا طیرہ، اور نہ ہی یہ پرندوں کا اڑنا دائیں بائیں، اس سے کوئی بدشگونی لی جا سکتی ہے، جیسا کہ عرب کے جاہل لوگ کیا کرتے تھے، ایک پرندوں کو اڑاتے تھے، پرندہ جب اڑ جاتا داہنی طرف جاتا تو وہ اس سے نیک شگون لیتے کہ ہمارا سفر اچھا ہے، اگر الٹی جانب بائیں جانب اڑ جاتا تو بدشگونی لیتے اور کام چھوڑ دیتے، رک جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا طیرہ، یہ چیز دین اسلام میں نہیں ہے، ولا ہامہ، اور اسی طریقے سے نہ ہی الو کے بولنے سے کوئی کام بگڑ سکتا ہے کہ الو ڈال پہ بیٹھ کر بول دیا، گھر پہ بول دیا، کوا بول دیا، یہ اس قسم کی جو لوگوں کے یہاں بدشگونی پائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بھی دین اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ولا سفر، اور اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ان کی باتیں بھی درست نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے اپنی امت کو روکا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ بھی بے اصل ہے اور بھوتوں کا بھی کوئی وجود نہیں، کہ کوئی سمجھے کہ بھوت ہیں، پریت ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ یعنی کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی بیماری کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے تو محض اللہ عز و جل کے اذن اور حکم ہی سے۔ دور جاہلیت میں لوگوں کا یہی اعتقاد تھا کہ بیماری طبعی طور پر خود اثر انداز ہوتی ہے، اللہ تعالی نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا۔ اسی طرح بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایک دلی وہم ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی قضاء اور تقدیر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے بندے کے لیے جو مقدر کر دیا ہے، یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے یا الو کے بولنے کی وجہ سے یا بدفعلی پرندوں سے بدشگونی لینے کی وجہ سے ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفعل، قالوا وما الفعل؟ قال الکلمۃ الطیبہ، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدفعلی و بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے، البتہ مجھے فعل پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول ومل فعل، فعل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا عمدہ اور بہترین بات سن کر حسن انجام کی امید رکھنا۔ یہاں پر فعل کی اجازت دی گئی، یعنی نیک شگونی، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن ہوتا ہے اس سے، جبکہ بدفعلی میں اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی جاتی ہے، اس لیے فعل یعنی نیک شگونی ممدوح ہے اور بدفعلی بدشگونی مذموم ہے۔ نیک شگونی کس کو کہتے ہیں؟ مثلا کوئی آدمی آئے، آپ بیمار ہیں اور کہے انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے، بے فکر رہیں، تو اچھا کلمہ اگر وہ کہتا ہے تو آپ اس سے اچھی فکر رکھ سکتے، اچھی سوچ رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دے گا۔ اسی طریقے سے اچھے کلمے کہنا، اچھی باتیں کہنا، اچھی گفتگو کرنا، انسان اس سے اچھا خیال، اچھا تصور کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں آپ مر جائیں گے، آپ اچھے ہی نہیں ہوں گے، آپ کا بہت برا دن چل رہا ہے، تو اس کی گفتگو سے، اس کی بات سے آپ بدشگونی مت لیجیے۔ کیوں؟ سب چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے کہنے اور سننے سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اچھی بات چونکہ آپ کو اچھی لگتی ہے اور اچھی بات آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ پر توکل کرنا سکھاتی ہے،
اور بدعقیدگی کو ختم کرتی ہے، اس کے لیے اچھی بات کو، نیک فعل کو آپ اپنے لیے اچھا تصور کر سکتے ہیں، اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بری باتیں اور برے کلمات چونکہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ان سب سے بہتر فعل ہے، اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے روک نہ دے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے۔ اب دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، کسی کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں یا کر گزرے ہیں، اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ آنے لگ جا رہی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں شخص آیا تھا یا فلاں ایسی چیز ہو گئی تھی اور میں نے یہ کیا تھا، اس کی وجہ سے شاید ایسا ہو گیا۔ ایک انسان ہونے کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی بات پیدا ہو جائے تو اس کے خاتمے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ بھی سکھلایا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کو کوئی چیز ناپسند لگے لیکن کیا کرے، وہ چیز اس کے گھر میں ہے اور اس کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ایسی چیز میں اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اس کو کہنا چاہیے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے، نہ کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر یہ دعا پڑھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے، نہ کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی ہمت۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث صحیح ہے۔ جبکہ انسان کو اپنے معاملات میں نیک فعلی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نیک فعلی سے انسان کا دل فراخ رہتا اور شیطان کے وسوسے سے پیدا ہونے والی دلی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے دل میں نیک فعلی پیدا کر لیتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کسی کو کسی حالت میں دیکھیں تو اس کو تسلی دیں اور اچھے کلمات اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کر دے گا، فکر مت کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، سب تکلیف اور آرام اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ بھی سمجھیں کہ بدفعلی جو ہے، بدشگونی، یہ شرک ہے، بڑا شرک نہیں تو صغیرہ یعنی چھوٹا شرک ہے، اور آدمی اگر اسی پہ جمع رہے تو یہی چیزیں اس کو بڑے شرک کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدفعلی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے بشری تقاضے کی وجہ سے ایسا وہم نہ ہوتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم انسان ہیں، بشر ہیں، اس لیے ہم کو بھی کبھی کبھی بدشگونی لاحق ہو سکتی ہے بشری تقاضے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتلایا؟ آپ نے فرمایا مگر اللہ رب العزت توکل کی وجہ سے اس کو ہم سے رفع فرما دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی کو اس طرح کا خیال آئے کہ جب سے میں اس عورت سے شادی کیا میری پوری جو ہے دنیا ہی بدل گئی، تباہ اور برباد ہو گیا، سب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس کا قدم ہمارے گھر میں مبارک نہیں، بڑی نحوست کا قدم ہو گیا، اس طرح کی چیزیں کہ انسان کے دل میں آ سکتی، اگر آ جائیں تو اس کو فوری اپنے ذہن کو کنورٹ کر کے اللہ کی ذات کی طرف پھیر دینا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ بھلا اس کے آنے جانے سے کیا ہونے والا ہے؟ گھر میں اور بھی عورتیں ہمارے موجود تھیں، ہماری ماں تھی، بہن تھی، دیگر تھے،
عورت ہی کی ذات سے اگر کوئی تکلیف ہو سکتی تھی تو عورتیں پہلے سے تھیں، اس کے آنے سے ایسا کچھ ہوا۔ فوری توکل اللہ پر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خیر و شر اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے خیر کی امید رکھے اور شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ یہ دعا پڑھ لے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اگر کبھی آپ کو ایسی چیز آئے، بعض لوگوں کا خیال ہے یہ گھر جو ہے اچھا نہیں ہے، اس گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر ہمارے کو بن نہیں رہا، گاڑی ہمارے کو نہیں بن رہی، سواری ہمارے کو نہیں بن رہی، فلاں فلاں فلاں۔ یہ تمام چیزیں بدعقیدگی ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہے، ہوگی فلاں وقت ایسا۔ یہ اس قسم کے خیالات یہ بدعقیدگی کی وجہ سے پنپتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ شرک ہے، یہ بدشگونی بدفعلی شرک ہے، اور یہ ہر ایک کے دل میں آ سکتی ہے، ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توکل کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو اپنا توکل اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے ختم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر رکا اس نے شرک کیا۔ یعنی آگے جا رہا تھا، بلی نظر آ گئی، فقیر نظر آ گیا، الو بول دیا، کوا بول دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، دشمن نظر آ گیا۔ اگر اس وجہ سے کسی کام سے آدمی رک جاتا ہے تو یقین جانیے وہ شرک کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر کیا طاقت ہے کہ آپ کے کسی خیر و بھلائی کو روک سکے؟ اس لیے ایسی چیزوں سے انسان کو نہیں رکنا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ایسی صورت میں اللہ پر بھروسہ کر کے دعائیں پڑھ کے اپنے کام کو جاری رکھے، آگے بڑھ جائے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر رکا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے اندر گویا کہ اس کا علاج آ گیا۔ ذہن میں اگر ایسی بات آئے کہ جب سے میں شادی کیا، بیوی جب سے گھر میں آئی، یا میں نئے گھر میں آیا، یا میں نے نئی سواری لی، تب سے ہمارا یہ حال ہو گیا، ایسا ہو گیا، پہلے میں اچھے سے، ایسی باتیں اگر ذہن میں آتی ہیں تو ان کو رد کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب معبود تو ہے، خالق اور مالک تو ہے، شر ہو کہ خیر ہو سب کا پیدا کرنے والا تو ہے، تو یہ الو، یہ کوا، یہ بلی، یہ فقیر، یہ بیوی، یہ گھر، یہ تمام چیزیں ہم کو اس بھلائی سے جو تو عطا کرنے والا ہے کیسے روک سکتی؟ تو ایک انسان کو اس عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الطیرۃ ما امضاک او ردک۔ بدشگونی جو بری ہے وہ یہ ہے جو تجھے کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے۔ ایسی بدشگونی، ایسی بدفعلی کہ جو دیکھ کر تم کسی کام کو کرنے لگ جاؤ کہ بڑا اچھا ہے اب کر لیں گے، یا کوئی بدشگونی تم کو کسی اچھے کام سے روکنے لگ جائے، تو یہ بدشگونی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری چیز ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، غور و فکر کر کے، رائے مشورہ کر کے کریں، کرنے کے بعد فائدہ نقصان جو بھی ہو جائے اس کو برداشت کریں، اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کیجیے، اور فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کیجیے، کوشش کیجیے، اس کے حریص بنیے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہو ہی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، تب اس کا دوش دو ہے دوسروں پر مت دے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، میں ان کے ساتھ کہ ایسا کیا تو وہ ہو گیا، ویسا کیا تو وہ ہو گیا، یا فلاں وقت ایسا ہو گیا۔ یہ چیزیں بدفعلی ہیں، بدشگونی ہیں، اور ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہم تمام کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، بعض لوگ کبھی کبھی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشؤم فی المرأۃ والدار والفرس، جس کا معنی ہے کہ نحوست اگر ہے تو عورت میں ہے، گھر میں ہے اور گھوڑے میں ہے، یعنی سواری میں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر اس طرح سے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأۃ والفرس، اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی اور گھوڑے میں یعنی سواری میں ہوتی۔ ان تمام حدیث کو بعض لوگ پیش کر کے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت اور گھر اور سواری میں نحوست ہوا کرتی ہے، لہذا اگر کوئی ایسی نحوست نظر آئے تو ان کو چھوڑ دو۔ یہ بہت بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان میں پائی جاتی، کیونکہ اکثر لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ عورت میرے لیے بہتر نہیں بنی، یہ گھر میرے لیے بہتر نہیں بنا، یہ میرے لیے جو ہے سواری نہیں بنی۔ اس طرح لوگ سوچتے ہیں، اگر نحوست ہوتی واقعی تو ان چیزوں میں ہوتی، لیکن نحوست ہے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں پر ان کہا، یعنی شرطیہ ہے کہ اگر ہوتی ایسی چیز تو ان میں پائی جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے اندر، گھر کے اندر، سواری کے اندر نحوست پائی جاتی، یہ بری بات ہے۔ اس طرح کی بدعقیدگی ہم کو اور آپ کو ہرگز نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں۔ ظاہراً کوئی چیز ہے، اب نحوست اگر ہے تو بعض اہل علم نے کہا نحوست یہ ہے کہ بیوی لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، اپنی شوہر کی اطاعت نہ کرتی ہو، اس کو پریشان کرتی ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ نحوست ہے جو اس عورت کے اندر پائی جاتی۔ گھر تنگ ہو، مہمان آ جائیں تو پورا نہ پڑتا ہو، اور اسی طریقے سے پاس پڑوس میں جو لوگ رہنے والے ہوں ان کی وجہ سے پریشانی ہو تو کہا جا سکتا ہے یہ نحوست ہے۔ اسی طرح سواری ہے، سواری آپ کے کام کی نہ ہو، آپ جب اس کو لے کر چلیں تو نہ چلے اور بار بار خراب ہو جائے، بگڑ جائے، اڑ جائے، بدک جائے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جو چیزیں ہیں، یا آج کل کی گاڑی موٹر ہے، کوئی تکنیکی خرابی ہے، تو نحوست ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے بیوی کو، اور دعوت و تبلیغ کر کے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ میری مقدر میں ہی بری لکھی ہوئی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں ویسی ہیں لہذا ان کو چھوڑ دیں گے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزار لیں، اور گھر ہے، بیوی ہے، سواری ہے، سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ خرابی اگر کوئی چیز کی ہے تو ان کی اصلاح کی جائے، یوں نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے ہماری تقدیر کو، ہماری خیر و بھلائی کو روک دیا، ورنہ میں تو بہت کچھ پانے والا تھا۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ بدشگونی، بدفعلی ہے، اور یہ نحوست شرک کے قبیل سے ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور جمی مسلمانوں کو اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔